بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا موضوع تھا اردو نظم کی شناخت، نظم کی تعریف، نظم اور غزل میں فرق، یہ ہم نے کل کے موضوع میں پڑھا۔ تو آج آپ کے لیے میں نے موضوع چنا ہے اردو نظم کا آغاز و ارتقاء۔ اردو نظم ایک علیحدہ صنف سخن کی حیثیت سے معروف ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اردو نظم نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں نظر آتی ہے، یعنی جو آغاز ہے اردو نظم کا۔ نذیر کی بعض نظمیں اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ اس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے نظم کو پائیدار بنیاد اور استحقاق بخشا۔ زندگی کا ہر واقعہ، ہر واردات، وہ تجربہ، ہر رنگ اس کا موضوع ہے۔ یعنی جو بھی نظمیں بعد میں، یعنی نذیر اکبر آبادی کے بعد جو بھی نظمیں مولانا محمد حسین آزاد صاحب اور الطاف حسین حالی صاحب نے لکھی ہیں، ان نظموں میں انہوں نے زندگی کے ہر واقعات کو، ہر واردات کو، ہر تجربے کو موضوع سخن بنایا۔ جدید اردو شاعری کا آغاز 1865 عیسوی میں لاہور میں انجمن پنجاب کے قیام سے ہوتا ہے، اور جدید اردو نظم کا بھی مشاعروں میں طرحی مصروں کی بجائے موضوع اور مختلف موضوعات پر نظمیں تخلیق کرنے کا امتیاز بھی اسی انجمن کو ہے۔ یعنی لاہور میں انجمن پنجاب کے قیام کے بعد موضوعاتی نظموں کو اسی انجمن میں تخلیق کیا گیا۔ یعنی انجمن پنجاب نے اردو نظم کو آگے لے جانے کے لیے بہت سعی اور کوشش کی۔ اردو شاعری کی بعض بہترین نظمیں انہیں مشاعروں کی دین ہیں۔ مولانا حالی، آزاد، چک بست، اقبال اور ظفر علی خان نے اپنی نظموں میں زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو اپنایا۔ ان شعراء نے نظم سے بہت کام لیے۔ بقول احتشام حسین، بہت سے سوئے ہوئے احساس جگائے۔ یعنی ان شعراء نے، یہ فرما رہے ہیں احتشام حسین صاحب، کہ ان شعراء نے، انہیں حالی نے، آزاد نے، اقبال نے، ظفر علی خان صاحب نے ایسی نظمیں تخلیق کی کہ ہمارے احساسات جو سوئے تھے وہ جاگ گئے، دبے ہوئے جذبے ابھرے، جو جذبے ہمارے دلوں میں دب چکے تھے وہ ابھر آئے ان کی نظموں کو پڑھ کر۔ دھندلے خیالات روشن ہوئی، محدود خیالات کی حدیں وسیع ہوئی، موضوعات کے انتخاب کا نظریہ بدلا، اور قدیم اور جدید کی آمیزش سے تنوع پیدا ہوا۔ اس دور کی نظموں میں علامہ اقبال کی نظمیں اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہیں کہ اقبال نے صحیح معنوں میں اردو نظم کو بالکل ہی نئے انقلاب سے روشناس کیا۔ انہوں نے اپنے نظموں میں ان دشوار سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی جن کا تعلق تاریخ، عمرانیات، سیاست اور روحانیت وغیرہ سے ہے۔ علامہ اقبال کے بعد جوش ملے آبادی کا نام بھی بہت اہم ہے۔ جوش ملے آبادی کے نظم نگاری میں اگرچہ فکر و فلسفہ کا پہلو
کمزور ہے، لیکن رنائی خیال، شدت جذبات میں ان کا کوئی حریف نہیں۔ جوش کی نظموں میں فطرت نگاری کا رجحان پایا جاتا ہے۔ انہوں نے انقلاب کا نعرہ لگایا تو دوسری طرف صبح و شام برسات، چاندنی رات کی کامیاب تصویر کشی کی۔ فکر کی گہرائی ان کے یہاں بے شک کم ہے، لیکن اندازی بیان دلکش اور بلند آہنگ ہے۔ اکثر الایمان کی شاعری میں ایک پورے عہد کا درد و کرب کھینچ آیا ہے۔ ان کی آواز اپنے تمام اثروں سے الگ ہے اور صاف پہچانی جاتی ہے۔ شہریار، ندا فاضلی، راشد آذر، ساحر لدھیانوی، جانثار اختر، وحید اختر، محمد علوی، زاہدہ زیدی، شہنشاہ ہم رضا، شکیب نیازی، نعیم اشفاق، حمید سہروردی وغیرہ اردو کے دیگر اہم نظم گو شعراء ہیں۔